ثابت ہو پاکستان کے لیے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ نئے سال کے ساتھ جو پچھلا سال 2025 گزر گیا تو اس کے لیے بھی میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہی دفاعی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک تاریخی سال رہا، اور اس کی مین جو دو ایکٹرز رہے، میاں محمد شہباز شریف صاحب ایز اے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایز آرمی چیف، ان کا دونوں کے بنیادی کردار، رول اور دن رات محنت سے 2025 واقعی ایک تاریخی سال رہا پاکستان کے لیے اور ہر ایک پاکستانی کے لیے، کہ وہی اپنے آپ سے کئی گنا بڑے دشمن کو، جو میری اور آپ کی نہیں دنیا کی سوچ سے باہر تھا، اس کو شکست ہوئی اور پاکستان کو فتح ہوئی، اور پاکستان کی وقار میں اس گرین پاسپورٹ رکھنے والوں کی وقار میں صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پاکستان کے باہر بھی بہت بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی اور بہت بڑا عزت دیکھنے میں آیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ایک کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھے، اور شہباز شریف صاحب کی میں کہوں گا کہ ایک مشین کی طرح کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس میں نمایاں کمی کیا کہ 4-5% تک رہ گئی، اور اللہ کرے کہ 4% والے بھی ایک دن اس طرح میں دیکھنے میں ہے کہ نیگیٹو میں چلے جائے، واپس چلے جائے۔ اگر یہ جدوجہد اور یہ محنت ہو تو دن بھی آپ کو دیکھنے میں ملے گا۔ جو ہمارا بنیادی مقصد ہے، جو وائس چانسلر صاحب نے تفصیلی بات کی کہ آج عبدالولی خان یونیورسٹی کے 900 اسٹوڈنٹس کو پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت لیپ ٹاپ دیے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ کو ملے گا، تو یہ سب سے بڑی، اگر ہم یہاں حاضر ہوئے تو اس کے لیے حاضر ہوئے تو آپ سب کو مبارک۔ وہی جیتنے والوں کو جن کو لیپ ٹاپ مل رہے ہیں، میں اپنی طرف سے اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اس کی طرف سے آپ کو سلام دینا چاہتا ہوں کہ یہ لیپ ٹاپ اس طرح نہیں ہے کہ ایک ڈیوائس ہے اور وہ آپ کو مل گیا، اس کے ساتھ بہت چیزیں، ایک ویژن ہے، ایک سوچ ہے، ایک فیوچر ہے۔ اگر آپ اس کو پازیٹیولی اس کو استعمال کرے، اس کو آگے لے جائے، تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی اور آپ کی خاندان ذات کے ساتھ ساتھ آپ اس ملک کی تقدیر بدلنے میں نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، سوچ سے لے کے جائے، یہ سوچ سے اگر لے کے جائے تو یہ ایک بہت بڑی چینج اور ریولوشن ہے۔ میں اس پر بھی بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ ہم بھی سیاسی لوگ ہیں اور ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ورکروں میں، یہ اس سال کئی جگہ گیا، 2 جگہ کوٹلی اور مظفر آباد میں بھی ہم گئے لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کے لیے، کشمیر میں، اور یہاں بھی ملکن یونیورسٹی میں گئے، سوات یونیورسٹی میں گئے، آگے بھی اور جگہ جانا ہے۔ تو ہماری بھی اس طرح خواہش، اکثر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، تو بعض جو بہت زیادہ ہم مجبور ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چلو اس اسکیم کی بات تو نہیں سکتے ہیں، مگر آپ کی اگر کوئی مدد کرنا ہو تو اپنے جیب سے کریں گے، بازار سے خرید کر آپ کو اپنے جیب سے دیں گے۔ تو میں سب سے بڑی بات اس اسکیم کے حوالے سے، یہ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے، لوگوں کو اس سے سیکھ لینا چاہیے، اس میرٹ سے، اس شفافیت سے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں پورے پاکستان میں کہ جب سے اسکیم سٹارٹ ہوا ہے، کوئی ایک بندہ ثابت کرے کہ میرٹ کو چھوڑ کر اور دوسری طرف کوئی گیا ہے، اقربا پروری یا ذاتی تعلقات یا سیاست یا اور چیز میں۔ وہی شہباز شریف صاحب کا ویژن، جب اس نے 2011 میں لیپ ٹاپ اسکیم ڈسٹریبیوشن اس نے محسوس کیا پنجاب میں، جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے، کہ کیوں نہیں ہم اتنے ہر چیز بنا رہا ہے، انفراسٹرکچر دوسرے چیزوں میں جا رہا ہے، وہی ناٹ کہ ہم اپنے ان اسٹوڈنٹ پر بھی لگائے،
ان پر انویسٹ کرے, ان کو با اختیار بنائے, ان کو طاقتور بنائے. اس کے لیے اس نے وہی لیپ ٹاپ اسکیم کا اجرا کیا اور ساتھ ساتھ دانش اسکولوں کا بھی کر دیا. میں اس کے ساتھ اکثر جاتا ہوں, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک جذبہ کہ کیوں نہیں وہی اسٹوڈنٹس جس میں اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے, اتنا صلاحیت اس کے اندر ہے, مگر ان بیچاروں کے ساتھ وہی مالی وسائل نہیں ہے کہ وہ ایچ ایس این کالج میں پڑھے, بیرونی ملک جائے, دوسرے جگہوں میں پڑھے اور اس کو اسی طرح اس ملک اور قوم کے لیے استعمال کرے. اس کے ذہن میں یہ بھی سوچا لیپ ٹاپ اسکیم کے ساتھ ساتھ کہ کیوں نہیں ہم اس پر انویسٹ کرے کہ ان کو وہی ایچ ایس این اسٹینڈرڈ اور اس سے بہتر دانش اسکول کی شکل میں ادارہ دے دے, جس میں سارے لوگ میرٹ کی بنیاد پر آئے, انصاف کی بنیاد پر آئے, اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر آئے اور ان کو مفت تعلیم, بورڈنگ, کتابیں, دنیا کی ہر چیز, سپورٹس کی سہولیات, ہر چیز اس لیول پر دیا جائے. وہی اگر جن جگہوں میں ہم جاتے ہیں اور ہم ان سٹوڈنٹس کو دیکھتے, ہمیں بحیثیت پاکستانی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ کا سرو کر رہے, پاکستان کے اندر بھی دانش اسکولوں سے فارغ اور بیرونی دنیا میں بھی جا کر سرو کر رہا ہے. اس صوبے میں کھڑا ہوں, پختونوں کی سرزمین میں کھڑا ہوں, یا ان لوگوں نے کیا کیا مشکلات نہیں دیکھے. اپنے ملکوں میں مہاجرین بھی بنے, دہشت گردی کی جس طرح انہوں نے فیس کیا ایک تاریخ کا حصہ ہے, مگر پاکستان کا دفاع کیا, پاکستان کو بچا کے رکھا اس صوبے کے. اور ساتھ ساتھ میں ضرور کہتا ہوں کہ وہی جو افواج پاکستان ہے, یہ باتیں کرنا اس طرح یہ بہت ظلم, یہ کسی کی ساتھ انڈیویجول کی بات نہیں ہے, یہ آپ اپنے مستقبل کے ساتھ زیادتی کر رہے, اپنے فیوچر سرزمین کے ساتھ زیادتی کر رہے وہی لوگ. کہ اگر آپ نے اداروں کو اتنا بدنام کر دیا جائے تو اگر ہمارے ادارے مضبوط نہ ہوتے اور ہم سے کئی گنا بڑا طاقت جس کو انڈیا کہتے تو ہمیں ڈائجسٹ کر جاتے, ہمیں ہضم کر جاتے, ہمیں ہستی سے مٹا کے رہتے. اگر ان کا یہ جذبہ اور ولولہ نہیں تھا جو مائی میں خود اس کا حصہ رہا, وہی کشمیر کی بارڈروں پر, اگر وہی جذبہ ان خاکی وردی والوں میں اور دوسرے افواج میں نہ ہوتا تو آج تو آپ کا نام و نشان بھی نہیں ہونا تھا. تو آپ تعلیم بھی کریں گے, ہم عبدالعلی خان یونیورسٹی میں بھی تب آئیں گے, دوسرے ایکٹیویٹیز بھی تب کریں گے, سیاست بھی تب کریں گے جب ہمارا ملک محفوظ ہاتھوں میں ہو, جب اس کی دفاع ہو. تو وہی جو شکست 3-4 دن کی جنگ میں دیا گیا تو پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے باپ کا اضافہ ہوا, پوری دنیا میں ہو گیا. تو اس لیے ہم سب کو اس کو ایکنالج بھی کر لینا چاہیے. میں یہاں اس پختونوں کی سرزمین پر کھڑے ہو کر ان جوانوں کو بھی, اگر یا سیویلین کی شہادتیں ہوئی ہے, زخمی ہوئے, اور ساتھ ساتھ وہی سیکیورٹی کے لوگوں کی, ان کو بھی داد دینا چاہتا ہوں, خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں ان شہداء کو, خواہ افواج پاکستان سے, پولیس فورس سے, ایف سی سے, دوسروں سے, کہ انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے دے کر اس ملک میں پاکستان کا جھنڈا قائم دائم رکھا. اور یہ ہم سب کا عزم ہے کہ انشاءاللہ اس کو قائم دائم رکھیں گے. پاکستان کا دفاع کیا, پاکستان کو بچا کے رکھا اس صوبے کے. اور ساتھ ساتھ میں ضرور کہتا ہوں کہ وہی جو افواج پاکستان ہے, یہ باتیں کرنا اس طرح یہ بہت ظلم, یہ کسی کی ساتھ انڈیویجول کی بات نہیں ہے, یہ آپ اپنے مستقبل کے ساتھ زیادتی کر رہے, اپنے فیوچر سرزمین کے ساتھ زیادتی کر رہے وہی لوگ. کہ اگر آپ نے اداروں کو اتنا بدنام کر دیا جائے تو اگر ہمارے ادارے مضبوط نہ ہوتے اور ہم سے کئی گنا بڑا طاقت جس کو انڈیا کہتے تو ہمیں ڈائجسٹ کر جاتے, ہمیں ہضم کر جاتے, ہمیں ہستی سے مٹا کے رہتے. اگر ان کا یہ جذبہ اور ولولہ نہیں تھا جو مائی میں خود اس کا حصہ رہا, وہی کشمیر کی بارڈروں پر, اگر وہی جذبہ ان خاکی وردی والوں میں اور دوسرے افواج میں نہ ہوتا تو آج تو آپ کا نام و نشان بھی نہیں ہونا تھا. تو آپ تعلیم بھی کریں گے, ہم عبدالعلی خان یونیورسٹی میں بھی تب آئیں گے, دوسرے ایکٹیویٹیز بھی تب کریں گے, سیاست بھی تب کریں گے جب ہمارا ملک محفوظ ہاتھوں میں ہو, جب اس کی دفاع ہو. تو وہی جو
شکست 3-4 دن کی جنگ میں دیا گیا تو پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے باپ کا اضافہ ہوا، پوری دنیا میں ہو گیا. تو اس لیے ہم سب کو اس کو ایکنالج بھی کر لینا چاہیے. میں یہاں اس پختونوں کی سرزمین پر کھڑے ہو کر ان جوانوں کو بھی اگر یا سیویلین کی شہادتیں ہوئی ہے، زخمی ہوئے، اور ساتھ ساتھ وہی سیکیورٹی کے لوگوں کی ان کو بھی داد دینا چاہتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں ان شہداء کو، خواہ افواج پاکستان سے، پولیس فورس سے، ایف سی سے، دوسروں سے، کہ انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے دے کر اس ملک میں پاکستان کا جھنڈا قائم دائم رکھا، اور یہ ہم سب کا عزم ہے کہ انشاءاللہ اس کو قائم دائم رکھیں گے. اکثر آپ سٹوڈنٹ ہیں، ہمارا فیوچر ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کے پی کے وہی لوگ ہیں. آپ کو مخاطب ہو، سٹوڈنٹس کو، آپ اپنی ماضی اگر ہم یہ پاکستان کا حصہ رہے تو ہمارے آباء و اجداد نے ریفرنڈم کے ذریعے 1947 میں اس پر ووٹنگ ہوئی کہ کیا کے پی کے عوام کس جگہ جانا چاہتے. آپ اس جگہ جانا چاہتے انڈیا کے ساتھ، بعض لوگوں کا خیال تھا، یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے. تو میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں جو پاکستان کے دوسرے حصوں میں رہتے ہیں اور پختونوں کے بارے بات کرتے، میں آپ کا بھی سب سے پہلے نمائندہ ہوں پختونوں کا اور کے پی کے کی عوام کا. ان کو بھی کہتا ہوں کہ یہ وہی پختون ہے، اس ملک کو پاکستان کے ساتھ شامل کیا ریفرنڈم کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے پاکستان کے ساتھ رہے، اور یہ وہی پختون ہے کہ انہیں اپنے خونوں کے نذرانے دیے، اپنے خون کی ندیاں بہائے، مگر پاکستان کو ڈیفینڈ کیا، اس کا تحفظ کیا. میں دوبارہ یہ یاد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ پختون جب تک زندہ ہو اور یہ کے پی کے کی عوام، وہ کبھی بھی اس طرح لوگوں کی وہی خواہش اینٹی پاکستان پورا نہیں ہوگی. یہ پاکستان کے ساتھ طے ہے اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے، پاکستان کا جھنڈا قائم دائم رکھیں گے. تو میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر تہ دل سے مشکور کہ آپ آئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا رہے کہ اس طرح خوشی کی موقعوں پر آپ کے سامنے حاضر ہو، اور ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے آپ کے مسائل حل کرنے آپ کا اپنا رول پلے کرے. وفاقی وزیر امور کشمیر